اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو یہودیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے اب تک یہ ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچھیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہی ہے۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر یہودی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد سادہ الفاظ میں بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک سرخ بچھیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے حل میں کبھی جوتا نہ ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ان سرخ بچیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاق مامو نے ادا کیا ہے، جس کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی السرنو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ یشتاق مامو کے مطابق سرخ بچھیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچڑوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی ان سرخ بچیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یشتاق مامو کا ہے۔ اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، جہاں جلد ہی ان گایوں کو جلایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज होगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज इस बछिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बछिया किसी हादसे या तबीयी मौत का शिकार ना हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मौजूदा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिन तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस सब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गजा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत सारे हैरत अंगेज इंकशाफात होते हैं। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।